الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان اور اس کی مہربانی کہ ہم جیسے عاصیوں کو، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماہ مقدس کی مقدس ساعتیں نصیب فرمائی اور بالکل غیر شعوری طور پر احساس ہوئے بغیر رمضان المبارک کے 2 عشرے یوں ہی باتوں میں گزر گئے. انسان کا ایک مزاج ہے، ایک کام کو اگر وہ کافی دیر سے کرنے لگتا ہے تو اس میں کچھ سستی سی آنے لگتی ہے اور انسان میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ چیز نظر بھی آتی ہے اور محسوس بھی ہو رہی ہے. جو جوش و خروش رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں تھا اور شروع عشرے میں تھا، وہ روزہ رکھنے کے سلسلے میں ہو یا تراویح پڑھنے کے سلسلے میں ہو یا بیان سننے کے سلسلے میں ہو، ایک عشرہ گزرنے کے بعد سخت تاکید کے باوجود بھی سستی، کاہلی اور غفلت انسان پر طاری ہو کر ہی رہتی ہے. اور دیکھنے میں بھی یہ آ رہا ہے کہ مساجد کا مجمع درمیانی دنوں میں کم ہونے لگتا ہے اور تراویح کا مجمع، افطاری اور سحری کا جوش و خروش کم ہونے لگتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو چونکہ اپنی مخلوق سے پیار ہے، محبت ہے اور لاڑ ہے، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے وہ وابستہ ہو جائیں. بچہ اسکول کا اگر بار بار پڑھنے سے لکھنے سے اکتا جائے تو اس کے ٹیچر اور اس کے ماں باپ بچے کی اکتاہٹ کو دیکھ کر اس کو آزاد نہیں کر دیتے، بلکہ طرح طرح سے اس کو ترغیب دلاتے ہیں کہ اگر تو امتحان پاس کر لے گا تو ہم تجھے سائیکل دلا دیں گے، یا تو فرسٹ نمبر پر آئے گا تو اس کی جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے
اس چیز کو سامنے رکھ کر اس کا لالچ دلاتے ہیں اور ترغیب دلاتے ہیں، تاکہ بچے کے اندر جو اکتاہٹ ہے اور جو غفلت اور کوتاہی پیدا ہو گئی ہے وہ غفلت اور کوتاہی دور ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالی بندوں کے مزاج کو اچھی طرح پہچاننے والے ہیں۔ جب 2 عشرے گزر چکے ہوتے ہیں، عین یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بندہ اپنی غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے اب روزوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اب تراویح سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی رمضان المبارک کے ابتدائی 2 عشروں کے مقابلے میں آخری ایام میں اور آخری عشرے میں اللہ تبارک تعالی نے اپنی رحمتوں، نوازشوں اور مہربانیوں کی گویا برسات ہی برسا دی ہے۔ خوب اللہ تبارک تعالی نے رمضان کے آخری عشرے میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو سمو دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازار بند کو کس لیتے اور اس عشرے کے اندر وہ عبادت فرماتے جو اور عشروں میں آپ نے عبادت نہیں فرمائی۔ یہ اس لیے تاکہ آنے والی امت کو ایک ترغیب ہو کہ تمہارا نبی اور تمہارا رسول آخری عشرے میں عبادتوں سے، روزوں سے، تراویح سے غافل ہو کر نہیں پڑا ہوا ہے، بلکہ اس کی عبادتوں میں اور مزید اضافہ ہو گیا ہے اور اس کی جستجو میں اور جد و جہد میں مزید طاقت پیدا ہو گئی ہے اور قوت پیدا ہو گئی ہے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں۔ ایک تو یہ جیسے پہلا عشرہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا ہے اور آخری عشرے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصی فضیلت دے رکھی ہے، وہ یہ کہ یہ عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اگر تم نے اپنی عبادتوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے اور اپنے جد و جہد سے اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت کے بلند درجات کو نہیں پا سکے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کاملہ کے امیدوار نہیں ہو سکے، تو بندے کے لیے آخری درجہ اور آخری اسٹیج یہ ہے کہ کم سے کم وہ جہنم ہی سے خلاصی پالے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایک بندے کے لیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جہنم سے چھٹکارا پالے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جہنم سے خلاصی پالے۔ تو جن لوگوں کے گناہ ہو گئے پہلے عشرے میں یا دوسرے عشرے میں اور وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کاملہ کے امیدوار نہیں ہو سکے اور جنت کے اعلیٰ مناصب اور جنت کے اعلیٰ درجے انہیں نصیب نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے کے اندر خصوصی عبادتیں اور خصوصی فضیلتیں اور خصوصی رحمتیں اور نوازشیں امت مسلمہ کے لیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے ہیں، جو اور امت کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں نہیں رکھی ہیں۔ اس آخری عشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ جہنم سے خلاصی کی بات رکھی ہے اور دوسری بات یہ رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اعتکاف کو رکھا ہے اور تیسری بات یہ رکھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، اگرچہ کہ اس میں اختلاف ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رات جس کو شب قدر کہتے ہیں اور وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا علماء کرام کا طبقہ ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ یہ رات سال کے 12 مہینوں میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے اور کوئی بھی شب ہو سکتی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بہت سارے جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ رات اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں اور پھر ان راتوں میں بھی وہ راتیں جو طاق راتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو اللہ نے شب قدر بنا دیا ہے۔ وجہ اس کی علماء کرام نے کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت بڑے
پیغمبر گزرے ہیں اور نبی گزرے ہیں، تو یہ اپنے زمانے میں 80 سال تک بغیر پلک جھپکے کے، یعنی کوئی دنیاوی مصروفیت کے بغیر 80 سال تک لگاتار انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اور جب یہ واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو سنایا ہے تو حضرات صحابہ کرام نیکیوں کے معاملات میں اور عبادات کے معاملات میں حرص کرنے والے تھے، وہ کب خاموش رہے تھے؟ انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے جو افراد ہیں ان کی عمریں کم ہیں، کوئی 80 سال میں مر جاتا ہے اور کوئی 70 سال میں مر جاتا ہے، اور یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی اور ان کے امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، تو ہمارا کیا قصور؟ اگر ہمیں عمریں ملتی تو ہم بھی 80 سال تک عبادت کرتے، اگر عمر ہی نہ ملے، اس عمر میں شادی بیاہ بھی کرنا، معاملات بھی کرنا، کاروبار بھی کرنا، تجارت بھی کرنا، بچوں کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، اولاد کے حقوق ادا کرنا، کتنا کریں گے اور کتنا چھوڑیں گے؟ اس لیے ہماری مجبوری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے شکایت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باری تعالیٰ ان لوگوں کے عمریں ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ اتنی لمبی عبادت کیا کرتے تھے، اور میری امت کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے میں اگرچہ کہ آپ کی امت کی عمریں اتنی لمبی لمبی نہیں ہیں، لیکن اگر وہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے ایک رات عبادت کر لیتے ہیں اور وہ رات موافق ہو جاتی ہے شب قدر کے، اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے شب قدر کو متعین کیا تھا کہ یہ رات شب قدر کی ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ شب قدر فلاں رات کو ہے، تو چنانچہ اس کی اطلاع دینے کے لیے میں باہر آیا تو دیکھا کہ 2 مسلمان لڑائی کر رہے تھے اور 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے۔ یہ 2 آدمی جب جھگڑا کیے تو اس جھگڑے کی نحوست میں اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے سینے سے شب قدر کے تعین کے علم کو اٹھا لیا۔ اتنی بری بات ہے مسلمانوں کا لڑنا اور مسلمانوں کا جھگڑا کرنا۔ مسلمان لڑے اور مسلمان جھگڑا کرے اور مسلمان اختلاف کریں تو کیا ان کی ہر لڑائی معتبر ہوگی؟ ہر جھگڑا معتبر ہوگا؟ اگر کوئی مسلمان کہے کہ بھئی فجر کی نماز نہیں ہونی چاہیے تو کیا اس مسلمان کی بات مان کر فجر کی نماز کو کینسل کر دیا جائے گا؟ اگر کوئی مسلمان کہے کہ فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھا جائے گا تو کیا اس کے جھگڑے کو تسلیم کرتے ہوئے یا نبی سلام علیکہ پڑھنا شروع کر دیں گے؟ اگر کوئی مسلمان یوں کہیں کہ بھئی ایک سنت کو ختم کر دو اور ایک بدعت پر عمل کرو تو کیا مسلمانوں کے کہنے کی وجہ سے کیا ہم اس لڑائی اور جھگڑے کو قبول کریں گے؟ نہیں۔ جو آدمی فاسق ہوگا اور جو آدمی فاجر ہوگا، جو آدمی بدعتی ہوگا، وہ لڑے، کٹے، مرے اور ڈوب جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، لیکن ایک مسلمان کی شان ہے کہ مسلمان سنت کو زندہ کرے، مسلمان بدعت کو مٹائے، مسلمان قرآن کے قانون کو زندہ کرے، حدیث کے طریقے کو زندہ کرے۔ ماں لڑائی کرے گی، باپ جھگڑا کرے گا، اولاد مخالفت کرے گی، قوم کے کچھ لوگ مخالفت کریں گے، اس کا اعتبار نہیں، اعتبار ان لوگوں کا ہے جو لوگ سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج مصیبت الٹی ہو گئی ہے، آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ آج لوگ یوں کہتے ہیں کہ مولانا وہ کیسے مسلمان ہیں افغانستان کے اندر جو ناردرن الائنس کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو طالبان کے مخالف ہیں۔ یہ داڑھی مڈانے والا بھی کہتا ہے، ایک شرابی بھی کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کے ماننے والے اور حق پر چلنے والوں میں عجیب یہ خاصیت دی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مقبولیت تمام عالم میں ڈال دیتے ہیں۔ سعودی عربیہ کی حکومت طالبان کی مخالف ہے، پوری عوام کے دلوں میں طالبان کی حمیت ہے اور محبت ہے۔ جتنے اسلامک کنٹریز ہیں اور اسلامی ممالک ہیں،
حکومتیں طالبان کے مخالف ہیں. کسی بھی حکومت نے طالبان کی ایمبیسی کی اور امبیسڈر کی اور سفیر کی اجازت اپنے ملک میں نہیں دے رکھی ہے. پاکستان نے دی تھی اور اس نے بھی اس چیز کو ختم کر دیا امریکہ کے دباؤ میں. لیکن پوری دنیا کی عوام، حدیث پاک میں، قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے، رحمان سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. آج حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نام سے 11ویں 12ویں کھانے والے یہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، لیکن ان کے سامنے اگر پیران پیر کو گالی دے تلوار نکال لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے فاجروں، فاسقوں اور گانجا مارنے والوں کے دلوں میں بھی حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی محبت کو ڈال دیا. حالانکہ بے نمازی، داڑھی مڈانے والے، شراب پینے والے، سود کے کاروبار میں اور رشوت کے کاروبار میں ملوث، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم ان بندوں سے محبت کرو. 7ویں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ان کو دیکھ کر 6 آسمان کے فرشتے، ان کو دیکھ کر 5ویں آسمان کے فرشتے، آسمان کے فرشتوں کو دیکھ کر فضا میں اڑنے والے پرندے، اور ان کو دیکھ کر پھر زمین میں بسنے والی مخلوق، ان کو دیکھ کر سمندر کی گہرائی میں رہنے والی مچھلیاں. تو زمین سے لے کر آسمان تک تمام مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہارون رشید ایک بادشاہ تھا. ایک مرتبہ اس کی بیگم صاحبہ، وہ جو گیلری ہوتی ہے اور بالکونی ہوتی ہے، کسی غرض سے آئی، پردے میں آئی ہوگی، تو اس نے دیکھا کہ پورے شہر کے اندر ایک شور و شرابہ ہے، ایک واویلا ہے، ایک ہلچل مچی ہے. بتلائیے کہ اگر یہاں پر کوئی چیف منسٹر آ جائے اور یہاں پر کوئی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم آ جائے، لوگوں میں ہلچل مچ جاتی ہے. دکان والا دکان کو چھوڑ دیتا ہے، خریدنے والا خریداری کو چھوڑ دیتا ہے، سواری میں جانے والا سواری کو ترک کر دیتا ہے کہ کون آیا ہے، کون آیا ہے، کون آیا ہے. اب سب سے بڑا جو آدمی تھا وہ کون تھا؟ وہ ہارون رشید تھا. اب ہارون رشید سے بڑھ کر کون آدمی ہو سکتا ہے کہ جس کی آمد سے شہر کے اندر ہلچل مچ گئی. تو بیگم صاحبہ نے ہارون رشید کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھیے کہ سارے شہر کے اندر ہلچل مچی ہے، کون آدمی آیا ہے، کون سے ملک کا بادشاہ آیا ہے. ہارون رشید نے فوراً اپنے سی او ڈی کو بھیجا اور اپنے پولیس کو بھیجا کہ جا کر انفارمیشن لے کر آؤ اور خبر لے کر آؤ کہ کون ہے. تو خبر آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. تو ہارون رشید نے اپنے بیگم صاحبہ سے کہا کہ بیگم صاحبہ اگرچہ کہ یہ کسی علاقے کا بادشاہ نہیں، اگرچہ کہ یہ کسی ملک کا بادشاہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نیک بندہ ہے کہ جس کی حکومت اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے دلوں پر قائم فرماتے ہیں. ہماری حکومت بندوں کے جسموں پر ہے. ہم قانون کے بل بوتے پر، فوج کے بل بوتے پر، قوت کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر ہم جو ہے زبردستی لوگوں کو منواتے ہیں. لیکن یہ اللہ والا بندہ ہے کہ دیکھ کر لوگوں کے دل ان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں، فضاؤں کے پرندے اور آسمانوں کے فرشتے تمام کے تمام نیک بندوں کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں. طالبان پوری دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے علم کو بلند کرنے والی ہے. آج سنا ہوگا کہ ملا عمر سلنڈر ہو رہے ہیں، طالبان سلنڈر ہو رہی ہے. یہ حالات ہیں، اس کے اندر اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. لیکن جہاں تک اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کے تعاون کی بات ہے، پوری دنیا کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. آج بھی فجر میں اس مسجد کے اندر بھی قنوت نازلہ پڑھی گئی کہ مولا کریم جو اس کے مخالف ہیں ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے. ایک طرف پوری دنیا ان کے ساتھ ہے اور ان کا تعاون کر رہی ہے اور لوگ پیچھے آمین کہہ رہے ہیں. وہیں اسی افغانستان کے اندر ناردرن الائنس نام کی ایک قوم مخالفت کرتی ہے
اور طالبان کا کوئی مجاہد شہید ہوتا ہے تو اپنا جوتا اس کے سینے پر رکھتی ہے. حدیث پاک میں مردے کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا گیا اور مسلح کرنے سے منع کیا گیا. مسلح کہتے ہیں کہ ایک زندہ آدمی کو سامنے رکھ کر اس کے کان کو کاٹا جائے، اس کی ناک کو کاٹا جائے، اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے. کہا کہ اگر تمہیں قتل کرنا ہے قتل کر ڈالو لیکن مسلح نہ کرو. لیکن ناردرن الائنس اپنی بد کرداری کی وجہ سے اور بد اخلاقی کی وجہ سے ابھی اس کی حکومت قائم نہیں ہونے پائی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے تھو تھو اور نفرت کو پیدا کر دیا. لوگ ایک سوال کرتے ہیں، آخر وہ بھی تو سنی ہے، آخر وہ بھی مسلمان ہیں، آخر وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آخر وہ بھی اس امت محمدیہ کے افراد ہیں، اسی کلام پاک کے ماننے والے ہیں. تو اتنا قریب سے طالبان کی اسلامی مملکت اور قانون کو دیکھ کر وہ مخالفت پر اتر کیوں آئے ہیں؟ اس کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں. ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے محلوں میں ایک سنت کو ہم جب زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں افغانستان کے ناردرن الائنس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اپنے محلے کے داڑھی مڑے اور سرکاری کتے اور حرامی بدعتیوں کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ محلے میں جب حرامی کتے پل سکتے ہیں اور سنت کے مخالف دشمن پل سکتے ہیں، بدعت کو سینے سے لگانے والے اور رسوم و رواج کے پجاری اپنے محلے میں مل سکتے ہیں، اتنے بڑے افغانستان کے ملک کے اندر ایک مٹھی بھر ناردرن الائنس کا ہونا کوئی مشکل کی بات نہیں. ہم آپ کو ابھی گھنٹوں کی مثال دے سکتے ہیں، مہینوں اور سالوں کی مثال نہیں، گھنٹوں کی مثال دے سکتے ہیں. اللہ نے بڑا عجیب دستور دنیا کا رکھا ہے. ایک ڈرم پانی ہے، پاک پانی، زمزم کا پانی. وضو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ وضو کر سکتے ہیں صاحب. غسل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ غسل کر سکتے ہیں. آپ اس کو پی سکتے ہیں نہیں؟ پی سکتے ہیں. آپ اسے چائے بنا سکتے ہیں، آپ اسے کھانے میں استعمال کر سکتے، سب کر سکتے ہیں نا. لیکن کوئی بدعتی حرامی ایک پیشاب کا قطرہ اس میں ڈال دے، ایک پیشاب کا قطرہ اس میں ڈال دے تو وضو ہوگا؟ پانی زیادہ ہے، پیشاب کا قطرہ زیادہ ہے، زمزم کا تقدس زیادہ ہے، اور اس ملعون اور مردود اور حرامی اور عہدے کے لالچی کتے کا پیشاب کا قطرہ زیادہ گندا ہے. لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں صاحب، اس ڈرم کے اندر ایک پیشاب کے قطرہ پڑ گیا تو آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے. یہ ریت ہے دنیا کی، یہ دستور ہے دنیا کا، یہ قانون ہے شریعت کا کہ ایک گندا آدمی پورے معاشرے کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے. بنگلور کے اندر ایک رسم چلی آ رہی ہے. حالانکہ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں شیاطین بند ہو گئے، لیکن رمضان کے مہینے میں اب جو بدعت کی بات کرتا ہے، اب جو سنت کے خلاف کی بات کرتا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ اس کو سلام کرے تو یوں کہنا السلام علیکم یا شیطان صاحب. کیوں؟ اب شیطان جو تھے وہ بند ہو گئے. اب مسجدوں کو ویران کرنے کی بات کوئی انسانی شیطان کر سکتا ہے، اب سنتوں کے خلاف کوئی انسانی شیطان بات کرے گا، اب بدعتوں کے جھنڈوں کو بلند کرنے کی بات کوئی انسانی شیطان کرے گا. خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اب اس کے بعد بدعت کی حمایت کرنے والے ملعون اور حرامی کو انسان کے نام سے، عہدے کے نام سے یاد نہ کرو، شیطان کے نام سے یاد کرو. رمضان کا مہینہ، رمضان کا آخری عشرہ، پورے بنگلور میں ایک رواج تھا. یہ رواج خود انسانوں نے گھڑا ہے. کیا رواج تھا؟ کہ 26ویں اور 27ویں کو ختم ہوتا تھا قرآن کا. اب یہ ختم ہوتا تھا، یہ کس نے کہا 26ویں کو ختم کرنا؟ یہ مجھے بتلائیے. یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے اس کا مسئلہ؟ اب اس کا نقصان کیا ہو رہا تھا کہ 26ویں کو جب کلام پاک کو ختم کر دیا گیا اور اس کے اندر کلام پاک کے ختم کے بعد دعائے ختم قرآن پڑھ دی گئی، اس کے بعد جو مسجدوں کی حالت ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عزت و جلالت کی قسم، بابری مسجد کو دیکھ کر وہ رونا نہیں آتا جو ہماری مسجدوں کو دیکھ کر رونا آتا ہے. فجر کے اندر 20-30 آدمی رہ جاتے ہیں. بھائی پوچھو داڑھی مڈے سے، سود خور سے، رشوت خور سے، حرام خور سے، روزہ چھوڑنے والے روزہ خور سے، بھائی کیوں نہیں آتا؟ ختم ہو گئی. ختم کس کی ہوئی؟ تیرا جنازہ اٹھ گیا، تیری اماں کا جنازہ اٹھ گیا، رمضان کا جنازہ اٹھ گیا،
مساجد کا جنازہ اٹھ گیا. کیا بات ہے؟ ختم کے کیا معنی؟ یہ کس نے کہا ختم؟ کہ ختم کرنے کے بعد تو اللہ کے گھر کو ویران کر دے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بابری مسجد کو بھی میں دیکھ چکا ہوں, ایودھیا گیا ہوں, بہت قریب سے دیکھا ہوں, اور میں نے دیکھا کہ بابری مسجد میں للہ کی مورتی وہاں پر محراب کے اندر رکھی ہوئی ہے. اسے دیکھ کر وہ دکھ نہیں ہوتا. کیوں؟ رام للہ کی مورتی رکھنے والے بتوں کے پجاری ہیں, گایوں کے پیشاب پینے والی قوم ہے, اپنے پیروں سے مٹی سے رون کر, ہاتھوں سے بت بنا کر اس کی پوجا کرنے والی ایک ذلیل, ناپاک, نجس قوم ہے. اگر وہ کریں تو ان کے شایع نشان یہ کام ہے. ایک مسلمان, اللہ کا بندہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام ختم کو ختم کا لیبل لگا کر مسجد کو ویران کر دے, مسجد کو چھوڑ دے. تو اس لیے ہم نے بعض ذمہ داروں سے بات کر یہ کہا کہ صاحب اب جو ہے ختم 26ویں کو نہیں ہوگی. کیوں؟ ہم خامخواہ رمضان کا گلا خود اپنے ہاتھوں سے موڑ دیتے ہیں. اب ایک اور دن تراویح کی لذت ہم لیں گے, بیانوں کا مزہ اور لطف ہم لیں گے. اعلان بھی ہوا, جو آنے والے تھے قرآن سننے والے تھے, قرآن مکمل کرنے والے تھے, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. سینکڑوں کا مجمع تھا اور 20 خواتین تھے. نہ کوئی سوال آیا, نہ کوئی پرچہ آیا, نہ کوئی آدمی ملاقات کیا, نہ کسی خاتون نے اعتراض کیا, نہ کسی نمازی کو دکھ ہوا. مبارکبادی کے فون ضرور آئے کہ اللہ کا شکر کہ رمضان کی ساعتوں کو اور بڑھا دیا گیا. لیکن کچھ رسم کے پجاری, رواج کے پجاری, بدعت کے حامی جو کبھی کبھی مسجد کو آیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم چندہ نہیں دیں گے. اگر تو چندہ نہیں دیتا تو ملعون ہے کہ تیرا پیسہ مسجد میں رکھنے کے لائق نہیں. اب اس ایک پیشاب کے قطرے کے خاطر جتنے نمازی ہیں ان لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے کہ بھئی تم بھی رسوم و رواج کے پجاری بن جاؤ اور تم بھی بدعت کو سینے سے لگا لو, سنت کو زندہ کرنے کی بات کو چھوڑ دو. تو ناردرن الائنس یہیں پر موجود ہے. اگر آپ کو ناردرن الائنس کے خلاف جہاد کرنا ہے, ان کے وجود کو ختم کرنا ہے, ان کا سماجی اور سوشل بیکاٹ کرنا ہے, ان حرام خوروں کے گھروں کا بیکاٹ کرو جو سنت کے مخالف ہیں, جو رسوم و رواج کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, جو بدعت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. ان کو سلام و کلام چھوڑ دو, ان کے گھروں میں دعوت چھوڑ دو اور ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنا چھوڑ دو. یہ ناردرن الائنس ہے. جب افغانستان کے اندر اسلامی مملکت کا قیام آیا تو جیسے وہ لوگ ظاہر ہوئے, اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر بنگلور کے اندر, ہندوستان کے اندر, بنگلور میں, کرناٹکا میں اسلامی مملکت قائم ہوگی اور امارت اور خلافت کا راج ہوگا تو سب سے پہلے یہ لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے اسلام میں کٹر پنا نہیں, ہمیں آزادی دی جائے داڑھی مڈانے کی, ہمیں آزادی دی جائے سنیما دیکھنے کی. اب سمجھ میں آ گیا کہ افغانستان میں ناردرن الائنس کیوں ہے. جب چلنے کی جگہ یہ اللہ کا گھر ہے, تمہاری گھروں میں آ کر تمہارے بہوؤں بیٹیوں پر ہم حکومت نہیں کر رہے ہیں. اللہ کا گھر, اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے زندہ ہونے کی جگہ, یہاں سنت زندہ نہیں ہوگی تو کیا تیرے باپ کے چہلم کے کھانے میں سنت زندہ ہوگی؟ اگر یہاں بدعت نہیں مٹے گی تو کیا بدعت تیرے موتا کے کفن کے سامنے مٹے گی؟ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر سنتوں کو زندہ کیا جائے؟ کون سی جگہ ہے کہ جہاں بدعتوں کے جنازے نکالے جائیں؟ ایک اللہ کا گھر ہے کہ یہاں پر اگر کوئی کام سنت کے مطابق کیا جاتا ہے, وی ایچ پی, بی جے پی, آر ایس ایس, فلاں پارٹی, کہیں سے کوئی میمورنڈم نہیں آتا. یہ حرام خور ہوتے ہیں جو سب سے پہلے اس سنت کی مخالفت کرتے ہیں. اور ان 2-4 حرام خوروں کی وجہ سے اور چندے کے لالچ میں بڑے لوگ دباؤ میں آ کر اعلان کرواتے, نہیں صاحب کیا کیا جائے, یہ آنے والے سینکڑوں نمازی تھوک دو ان کو, یہ شریف ہے, ان کی کوئی بات کا اعتبار نہیں. یہ ناردرن الائنس ہے وقت کے, اسلام کے غدار, سنت کے غدار. لشکری زبان اردو سے والہانہ محبت رکھنے والے مہذب خواتین و حضرات, تقریر, نعت پاک, تلاوت, اس کے علاوہ ہندوستان و گلف میں ہوئے مشاعرے کے آڈیو کیسٹ, وی سی ڈی یا MP3 دستیاب ہیں. ازراہ کرم اس پتے پر رابطہ قائم کریں. جنرل الیکٹرانکس, واحد ہوٹل کے سامنے, پائپ روڈ, کرلا ویسٹ, ممبئی نمبر 70. فون نمبر
02226548717 02226548717 موبائل نمبر 9224 29843 9224429843. کہا کہ نہیں صاحب ان کو سمجھانا چاہیے. 1420 پر 2 سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے. کتنے؟ 1420 پر 2 سال. اب سمجھ میں نہیں آیا. اب سمجھے گے یہ اس کے بعد؟ تجھے تیری قبر کی مٹی سمجھائے گی, تیرا ملک الموت تجھے سمجھائے گا, تیرا منکر نکیر تجھے سمجھائے گا. اب عالم کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پولیس بھیڑ چمار کے ڈنڈے تیرے سر پر پڑیں گے, غیر تیری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹیں گے, تب سمجھ میں آئے گا اللہ کا قانون کیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. نہیں سمجھانا چاہیے. 1420 پر 2 سال میں نہیں سمجھا, اب 2 تقریروں سے سمجھ میں آئے گا. ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھئی امرود نہ کھا, تو ڈاکٹر کو کہو ڈاکٹر صاحب اچانک آپ نے جام کھانے سے منع کر دیا, 1-2 سال تقریر کریں بعد میں سمجھائے. کہو ڈاکٹر کو. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو نزلہ ہو گیا اور زکام ہو گیا, آپ پانی کو گرم کر کے پیے, تو ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر اچانک تم نے کہہ دیا, ہم 70 سال سے پانی فریج کا پی رہے, ذرا 2 سال تقریر کرو. اچانک ریل کا ٹائم بدل جاتا ہے, صبح کی ٹرین شام ہو جاتی ہے, ریلوے ڈپارٹمنٹ سے کہو کہ 2 سال ذرا تقریر کرو کہ ٹائم بدل گیا. اسلام کی بات آتی ہے, خدا کی بات آتی ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات آتی ہے, تب تم نہ سمجھنے کی ضرورت. تمہیں پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں, جھک مار کر لائن میں لگ کر بڑی قیمت دے کر پیٹرول لیتے ہو. بھیڑی زبان تمہیں سمجھ میں آتی ہے, علماء کا فتویٰ قرآن و حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اب اگر علماء کی زبان سمجھ میں نہیں آئے تو پھر غیروں کے ڈنڈے اور جوتوں سے یہ لوگ باتوں کو سمجھا کریں گے. رمضان کا مہینہ, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کلام پاک کو نازل کیا, اور کلام پاک کو نازل کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نازل کیا, آسان کیا تاکہ اس سے نصیحت حاصل کرے. ایک تو رمضان کا مہینہ, ایک قرآن کا مہینہ, اور ایک شیاطین کو بند کر دیا, اور ایک سمجھنے کے لیے آسانی, پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو کون سی وہ دنیا کی چیز ہے جو تجھے سمجھا سکے؟ مجھے بتا تاکہ میں اپنا علاج کر لوں. میں پاگل ہوں, میں دیوانہ ہوں کہ جب قرآن کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, شیاطین بند, قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, پھر وہ کون سا مہینہ, وہ اماواس کی کون سی تاریک رات ہے جو شیاطین کے اڈے میں تو مسان کے اندر جو ہے دین کی بات کو سمجھے گا؟ مسجد, قرآن, رمضان, شیاطین کی بندش پھر سمجھ میں نہ آئے تو ایسے آدمی کو مسان میں بات سمجھ میں آئے گی. یہ شیاطین کا چیلا ہوگا اور شیاطین کا شاگرد ہوگا. اس لیے میرے بھائی, جو باتیں علماء کی طرف سے آتی ہیں اس میں بھلائی ہوتی ہے, اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک بدعت کو ختم کرتا ہے اور ایک سنت کو زندہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں. کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو رسم کا پجاری اور رواج کا پجاری اور یوں کہتا ہے کہ صاحب ہم مسجد کو چندہ نہیں دیں گے جب تک کہ 26ویں کو قرآن ختم نہیں ہوتا. ذمہ داروں کو چاہیے تیرے چندے پر ہم پیشاب کریں گے. اگر تو بدعت کو بنیاد بنا کر چندہ دیتا ہے, ہم اس غریب کے سکے کو سینے سے لگائیں گے اور مسجد کے اندر نشانی بنا کر رکھیں گے جو سنت کی بنیاد پر دیا کرتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے پہلے کعبہ گر چکا تھا بارش کا آنے کی وجہ سے. رنڈیوں نے چندہ دینا چاہا, زانیوں نے چندہ دینا چاہا, حرام خوروں نے چندہ دینا چاہا, لیکن اس زمانے کے کافرین نے کہا کہ نہیں صاحب ہم کعبے کو بنیں گے خالص حلال کی کمائی میں, اگرچہ کہ چھوٹا کعبہ بنیں گے, لیکن اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کی دیوار کو کھینچ دیا کہ کعبہ یہاں تک تھا لیکن حلال پیسوں کی کمی کی وجہ سے کعبے کو چھوٹا کر دیا گیا, لیکن حرام پیسے کو نہیں لگایا گیا. آج مساجد کے چودھری علل اعلان ڈگے کی چوٹ سے کہیں نہ دے تو نہ دے. کعبے کی تعمیر کے وقت کافروں اور مشرکوں نے حرام کے پیسے کو نہیں لگایا, تو بدعت کے نام پر, رسم کے نام پر, رواج کے نام پر ہم پیسہ مسجد کے اندر نہیں لگایا کریں گے. یہ رمضان المبارک کی آخری ساعتیں ہیں, رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. سمجھ جاؤ
ابھی سدھر جاؤ، اب یہ رمضان اگر گزر جائے گا، اب یہ طاقتیں گزر جائیں گی، اب یہ اعتکاف کا سیزن گزر جائے گا، تو پھر اس کے بعد پوری دنیا 7 زمین اور 7 آسمان کا مال و متاع رکھ کر رمضان المبارک کی 1 ساعت کو خریدنا چاہیں اور 1 لمحے کو لینا چاہیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آپ نہیں خرید سکتے۔ یہ رمضان دوبارہ نہیں آ سکتا، یہ طاقتیں نہیں آ سکتی، اور یہ شب قدر دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 80 سال کی عبادتوں کا موقع دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ باری تعالیٰ ہماری امت کی عمریں اتنی کم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ آپ کی امت کو خوشخبری سنا دو کہ آپ کی امت کا کوئی فرد اگر شب قدر کی 1 رات کو پا لیتا ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہم اسے ثواب عنایت کرتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کیا آپ جانتے ہیں شب قدر کیا؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کے اندر اللہ تبارک تعالی عبادت کرنے والے کو ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ تو یہ 1 رات تو کل گزر گئی ہے، اب آئندہ کچھ راتیں ہیں، اس لیے کوئی مسلمان مرد اور عورت اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات کو تباہ نہ کریں، برباد نہ کریں۔ اگر کھیل کود میں، لہو و لعب میں، رسم میں، رواج میں، انڈے کی روٹی کھانے کے چکر میں، کپڑے خریدنے کے چکر میں، بوندی اور لڈو کے چکر میں اگر آپ عبادت سے غافل ہو جائیں گے تو حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے 1 رات مقدس شب قدر رکھی ہے، اور اس کے اندر سراسر خیر و برکت کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جو اس سے محروم رہتا ہے وہ یقیناً ہر خیر اور ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ شب قدر کی برکتوں اور شب قدر کی مقدس ساعتوں سے محروم رہنے والا کائنات کا سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ایک آدمی نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، رات کو ملازمت کرتا ہے، اور اس کی ڈیوٹی 1:30-2 بجے ختم ہو جاتی ہے، اور کارخانے والے کہتے ہیں اگر تو او ٹی کر لے گا 200 روپے مزید مل جائیں گے۔ مجھے بتلائیے او ٹی کرے بغیر آئے گا یا او ٹی کر کر آئے گا؟ وہ ضرور او ٹی کرے گا کہ صاحب 200 روپے مجھے ملنے والے ہیں۔ ایک کارخانے کے ملازم کو اور ایک کارخانے میں کام کرنے والے کو 200 روپے کے لالچ میں رات بھر جگ کر وہ پہرہ داری کرتا ہے اور کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ ہمیں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ کارخانے کا ملازم 200 روپے کے خاطر رات کو جگے، اور مسلمان 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ مرحمت فرمانے والے ہیں، اور مسلمان اس سے محروم رہ جائے۔ اس لیے آپ اس کے بعد جو روزے آ رہے ہیں کم سے کم ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں، اور جو راتیں آ رہی ہیں راتوں کو جتنا ہو سکے جگنے کی کوشش کریں۔ اگر جگ نہیں سکتے تو میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، یہ آخری درجے کا ہے، کم سے کم آپ اس پر عمل کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ساری رات کے جگنے کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ آپ کو رات میں جگنا ہی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی خدا نہ کرے مریض ہے، پیشنٹ ہے، یا جس کو جگنے کی وجہ سے کوئی بیماری آ جاتی ہے یا تکلیف ہو جاتی ہے، یہ کام ضرور کرے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ان دونوں کو جماعت سے پڑھ لے۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے اگر کوئی ان 2 نمازوں کو جماعت سے پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ ساری رات کے جگنے کا ثواب اسے مرحمت فرمائیں گے۔ اس لیے خاص طور سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عشاء کی نماز اور تراویح کو نہ چھوڑیں، اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ساری رات کے جگنے کا ثواب مرحمت فرماتا ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس آخری عشرے میں کل مغرب سے اعتکاف کے اندر بیٹھ گئے ہیں۔ ایک آدمی کو اگر کوئی لیٹر آئے چیف منسٹر کی طرف سے یا کونسلر کی چماروں کے بڑے کی طرف سے کہ رات میں میرے گھر دعوت ہے، دکھاتا پھرے گا؟ نہیں دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو میں کتنا بڑا آدمی ہوں کہ مجھے بادشاہ نے فون کر کے بلایا ہے اور مجھے انویٹ کیا ہے، دعوت دیا ہے، دکھاتا پھرے گا، اور ممکن ہو تو فریم ڈال دے گا
کہ میں وہ آدمی ہوں کہ مجھے چیف منسٹر نے دعوت کے لیے بلایا تھا. افطار پارٹی ہوتی ہے، ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے گیا تھا، کھانے کے لیے نہیں گیا تھا. کہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ بھئی ہم بھی جو ہے کھانے کے لیے چلے گئے. اللہ حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی. اخبار کے اندر پارٹی آتی ہے کہ ملائم سنگھ کی افطار پارٹی میں سونیا گاندھی نے جو ہے افطاری کی. یہ دھیڑنی چمارنی اور وہ ایک نمبر کا کافر. افطار کے معنی وہ کیا جانے، افطار کے معنی یہ کیا جانے. آج کے اخبار کی بات ہے کہ ایک دھیڑنی کو افطاری کی دعوت دے رہا ہے اور مسلمان ایک بھوکے کتے کی طرح وہاں پر دسترخوان کے اندر ٹوٹ پڑتا ہے. راج بھون میں ایک مرتبہ یہ منظر ہم نے دیکھا. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہ بفا سسٹم کے اندر ہڈیوں اور نلیوں پر ٹوٹ پڑتے ہوئے جو منظر دیکھا، یہ منظر کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ منظر دیکھنا ہو 7 دن تک کتوں کو پنجروں میں بھوکا رکھو، بھوکا رکھنے کے بعد ان کو کھول دو اور ایک رسی میں ہڈی اور گوشت کے ٹکڑے کو لٹکا دو. ایسے کرو، کتا جیسا ہڈی پر ٹوٹ پڑتا ہے. اللہ کی قسم اس سے برا منظر ہوتا ہے ان افطار پارٹیوں کے اندر. وہاں بسم اللہ کی بھی پرواہ نہیں، دعا کی بھی پرواہ نہیں. وہاں پر حلال رکھا ہے، حرام رکھا ہے، رشوت کا رکھا ہے، کافر و چمار کا رکھا ہے، کوئی پرواہ نہیں. کارڈ آ گیا، عزت کی چیز چلے گئے. اللہ کی قسم وہ ذلت کی دعوت سے تیری مسجد میں غریب کی جو گنجی ملتی ہے، وہ گنجی کو اللہم لکا سمت پڑھ کر پی لے، شاید اللہ تعالیٰ کو تیری یہ ادا پسند آ جائے. ان بھوکے کتوں سے بدتر افطار پارٹی پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جھپٹتے ہیں. کون ہے یہ؟ ایم ایل اے صاحب ہیں. یہ کون ہیں؟ کاؤنسلر ہیں. یہ کون ہیں؟ مسجد کے سیکریٹری ہیں. یہ کون ہیں؟ فلاں بڑی مسجد کے امام ہیں. یہ کون ہیں؟ ایم پی ہیں. کیا انہوں نے کبھی کھجور کو دیکھا نہیں، کبھی سموسے کو دیکھا نہیں؟ اور کون سا آسمان کا من و سلوا تھا جو اس طریقے سے تم ٹوٹ پڑا کرتے ہو؟ تو اس طریقے سے لوگ فخر کیا کرتے ہیں گورنر کی دعوت پر اور چیف منسٹر کی دعوت پر. یہ جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے، خوش نصیب ہے یہ بندہ کہ اللہ نے اپنے گھر کا اسے مہمان بنا لیا ہے. کھاتا ہے اللہ کا، پیتا ہے اللہ کا، رہتا ہے اللہ کے گھر میں. یہ چیف گیسٹ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار کا. آپ اگر کسی بڑے کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں تو مہمان آپ کے لیے پوری فیسلٹیز دیتا ہے. کہیں گھومنے جائے سواری دیتا ہے، بیت الخلاء کے لیے ٹوائلٹ دیتا ہے، غسل کرنے کے لیے باتھ روم دیتا ہے، کھانے کے لیے آپ کو بریک فاسٹ دیتا ہے، ڈنر دیتا ہے، اور آپ کے لیے ٹپ دیتا نہیں دیتا. آپ کے کپڑے میلے ہو جائے اور بڑے گھر میں جائے تو خادم اس گھر کے آپ کے کپڑے دھویا کریں گے. اللہ کے گھر کا مہمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کی میزبانی نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کا اکرام نہیں کرے گا، اعزاز نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس اعتکاف کو پسند کرتے ہیں اور جان و مال، آل اولاد اور گھر و بار کی قربانی دے کر اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں اللہ تعالیٰ آڑ فرما دیتے ہیں. اور ایک خندق کتنی بڑی ہوگی؟ ایک خندق اتنی ہوگی جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان دوری ہے. مجھے بتلاؤ آج تک کسی نے زمین اور آسمان کے درمیان کی دوری کو کلومیٹر سے ناپا ہے؟ ہزاروں لاکھوں کلومیٹر ہے ایک خندق کی اتنی دوری. تو اللہ تعالیٰ ایک دن کے اعتکاف سے 3 خندقیں اور ایک خندق زمین و آسمان کی اتنی دوری والی اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتے ہیں. تو لہذا جو کل نہیں بیٹھ سکے وہ نیت کر آج بیٹھ جائیں. اگرچہ کہ وہ اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا جو کل بیٹھنے پر تھا، لیکن یوں کہتے ہیں کہ گلا کٹانے سے انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھا لیں. بہتر ہے پورے 10 دن اور 10 رات نہیں دے سکے، غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ لے، اللہ تعالیٰ سے اپنے قصور کا اعتراف کر لے کہ باری تعالیٰ ہم نے اس نعمت کو پہچانا نہیں. اب جو رہے گا اس کا فائدہ کیا کہ وہ سو ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے حق میں عبادت کا ثواب لکھتے رہیں گے. فرشتوں کو کہیں گے کہ اب ثواب ہی لکھو، ثواب ہی لکھو، ثواب ہی لکھو. تمہاری ڈیوٹی وہ کھائے پیے، استنجے کو جائے، بیت الخلاء کو جائے، وہ سو جائے. اب جب 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہے، اب یہ اللہ کا بندہ مسجد میں پڑا ہوا ہے تو شب قدر بھی سے مل کر رہے گی. کیوں؟ اللہ کے گھر میں پڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. اور اللہ تعالیٰ خاص طور سے اعتکاف کرنے والوں کو، شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو اور آخری راتوں میں جگنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ قبولیت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے.
اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے فرشتے اور جبریل امین کو بھیج کر، ایک روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیجتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے روح نام کا ایک فرشتہ ہے، وہ اتنا بڑا کہ ایک پر جب پھیلاتا ہے تو پوری دنیا اس ایک پر سے بھر جاتی ہے۔ اس فرشتے کو بھیجتے ہیں، جبریل امین کو بھیجتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کہ جو بندہ ان طاق راتوں میں شب قدر میں عبادت کرتا ہے اور وہ رات شب قدر کے موافق ہو جاتی ہے، ان سے مصافحہ کرو۔ کتنا خوش نصیب ہے نا وہ مسلمان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مصافحہ کرے۔ یا میلے سے مل کر تمہاری ہڈیاں چوڑی ہو جاتی ہیں، حضرت عیسیٰ سے ملاقات کر کر کیا تم شان نہیں کرو گے؟ روح نامی فرشتہ، جبریل امین علیہ السلام جیسا فرشتہ، اس سے ملاقات ہوگی اور آپ کی دعاؤں پر وہ آمین کہیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، بیکار کی بکواس کی دعا نہیں کرنا، دعا وہ کرے جس سے دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اب لوگوں نے دعا کا کاروبار بنا رکھا ہے، طاق راتوں میں دیکھو جا بجا رات میں جگنے کا اہتمام ہے، پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ اگر راتوں میں بیانات کرنا اور راتوں میں جگنا، راتوں میں لائٹ بجھا کر عبادت کرنا یہ ثواب کا کام تھا اور طاق رات کا عمل تھا، تو صرف 5 سال پہلے بنگلور کے اندر ایک چار مینار غیر مقلدوں اہل حدیث کی مسجد کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں تھا۔ تو 5 سال پہلے جو مسلمان طاق رات گزار کر مر گئے، کیا وہ لوگ کفر پر مرے؟ کیا وہ لوگ شرک پر مرے؟ کیا ان لوگوں نے طاق رات کا ثواب نہیں پایا؟ کیا وہ لوگ شب قدر کا ثواب پانے والے نہیں تھے؟ میرے بھائی، یہ سب بدعت کا کام ہے۔ میں نے آپ کو شب برات کے بیان میں بتلایا کہ جو راتیں جگنے کی ہیں، ان راتوں میں اپنے گھروں میں انفرادی عبادت کرنا عین سنت کے مطابق ہے۔ اور اس کے لیے میں نے ایک بات بتائی، پھر دوبارہ بتاتا ہوں کہ میرے اور آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے 20 قدم کا فاصلہ ہو، 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے اور مسجد کے درمیان ایک ٹاٹ کا فاصلہ تھا۔ ادھر قدم رکھتے تو مسجد، ادھر قدم رکھتے تو آپ کا دولت قدا، لیکن آپ اپنے دولت قدے سے نکل کر مسجد میں نہیں آئے، اپنے گھر میں نماز پڑھے، جبکہ گھر میں نماز پڑھنے میں اتنی تکلیف تھی کہ سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ کو جب سو رہی تھی آپ تو جگانا پڑتا، آپ سجدہ کرتے، پھر آپ کھڑے ہوتے، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرماتی۔ اس تکلیف کو برداشت کر لیا، لیکن مسجد میں آ کر آپ نے عبادت نہیں فرمائی۔ یہ کاروبار لگا رکھا ہے لوگوں نے، اس میں علماء کے جیب گرم ہوتے ہیں، اس میں لفافے دیے جاتے ہیں، اس میں لوگوں کو مزہ ملتا ہے، اس میں مسجد والوں کو چندہ ملتا ہے، اس میں دعا جو گڑ گڑا کر جتنا رلائے اتنا اس کی پبلسٹی ہوتی ہے۔ کہتے بھئی فلاں تاخرات میں فلاں مسجد کو گئے، بہت رلایا اور صبح میں یہ ہنس رہا ہے۔ جو آدمی رات میں روئے ساری زندگی وہ تائب ہو جاتا ہے، لیکن یہ رونا ڈپلیکیٹ رونا ہے، یہ رونا ڈرامے کا رونا ہے۔ ایسی مسجدوں میں نہ جاؤ جن میں تاخراتوں میں بیانات کا اہتمام یا ایکٹنگ کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ لائٹ بند کرنے کی کیا ضرورت؟ یہاں اندھیرا کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ کون سی بدعت ہے جس کو تم تاخراتوں میں اللہ کے گھر میں زندہ کر رہے ہو؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی تاخراتیں آئیں، ابو بکر صدیق کی زندگی میں تاخراتیں آئیں، صحابہ کی زندگی میں تاخراتیں آئیں، ابو حنیفہ کی زندگی میں تاخراتیں آئیں، پیران پیر کی زندگی میں تاخراتیں آئیں۔ کسی نے لائٹ کو نہیں بجھایا، کسی نے مجمع کو جوڑ کر بیان نہیں کیا۔ یہ خواہ مخواہ کی بدعت ہے، اس بدعت میں آپ شامل نہ ہو۔ آپ تنہا نماز پڑھیں، اپنے گھر میں نماز پڑھیں، قضائے عمری پڑھیں، دیکھنے کے لیے بھی نہ جائے، دیکھے وہ مقرر کیا بولتا ہے، وہ جو ہے دعا کرنے والا کیا ڈائلاگ مارتا ہے۔ اللہ کے لیے ریاکاری، شہرت اور دکھاوے کی عبادتوں پر نہ جائے۔ تنہائی ہے، اس تنہائی میں آپ ہیں، آپ کا رب ہے۔ قضائے عمری پڑھیں اور جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور جو دعا کریں ایسی دعا کریں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے۔ اب وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ تقریر ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ اللہ نے کب کہا تو بندہ نہیں کتا ہے؟ کبھی کہا اللہ نے یا اللہ ہم ذلیل ہیں، یا اللہ ہم خار ہیں، یا اللہ ہم کیڑے سے بدتر ہیں، یا اللہ تو ہے یہ جانتا ہے؟ پورا اللہ کو گالیاں دے رہے کہ اللہ نہیں جانتا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ ایک آدمی پوری رات اپنے طور سے دعا کرے، اور یہ قرآن کی دعا آقا سے ثابت دعا ایک طرف رکھا جائے، اللہ کی قسم اس دعا میں جو طاقت و پاور ہے تیری پوری رات کی تقریر میں وہ پاور نہیں۔
تیرے دربار کے کتے ہیں اور ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا، ساری ہسٹری اور ساری رودات یہ کہاں گیا کیا کیا دیکھا سب دعا میں بول دے رہا، اور لوگ پاگل ہیں، یا اللہ میں رات کو گیا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں آمین، یہ کہہ رہے ہیں اللہ میں کتا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں آمین، کیا مطلب اب تک تو کتا نہیں، ہمارے آمین سے تو کتا ہو جا۔ یہ سب بیکار کے ڈھکوسلے کاموں کو نہ جائیے، خلوص کے ذریعے سے للہیت سے تنہائی میں آپ عبادت کریں اور وہ دعا مانگے کہ آپ کا بیڑا دنیا میں، قبر میں، آخرت میں اور جنت میں کامیاب ہو جائے۔ ویسی دعا نہ کریں جیسی دعا بنو اسرائیل کے لوگوں نے کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک گھرانے کے 3 آدمی ملے، ایک ماں، ایک باپ، ایک بچہ اور ایک بوڑھا فقیر ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے، یہ گھر کے 3 تھے نا، ماں باپ بچہ وہ بوڑھا، یہ چاروں پوچھنے لگے موسیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشہور تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، تو کہا موسیٰ آپ تو اللہ سے بات کرنے والے ہیں، ایک کام کیجئے، بات کر کر ہماری ایک جو ہے دعا کو اور ہماری ایک درخواست کو پوری کرا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہے تمہاری درخواست؟ کہا ہم جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر ملاقات کیے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہے ان لوگوں کی مراد؟ کہا کہ جب بھی وہ دعا کرے تو یا اللہ تو اس دعا کو قبول کر لینا کہتے۔ اللہ نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوگا، البتہ ایک دعا کو چاہے وہ جو بھی مانگے میں ضرور قبول کروں گا۔ اللہ نے کہا ایک دعا، اور حوالہ دے، ریفرنس دے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے جو ایک دعا سانکشن کرائی تھی یا اللہ اس کا حوالہ دے رہے، تو ہم ضرور، چاہے وہ یوں کہیں پہاڑ کو سونا ہو جا، ہم پہاڑ کو سونا بنا دیں گے، وہ یہ کہے سمندر کو چاندی ہو جا، سمندر کو چاندی بنا دیں گے، وہ یوں کہے جوان ہو جا تو جوان بنا دیں گے۔ تو اس میں سے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پوچھا ان لوگوں نے کیا ہوا؟ کہا تمہاری ایک ایک دعا اللہ کے دربار میں منظور ہو گئی۔ اچھا تو ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ عورت کو کیا چاہیے؟ عورت کو نہ سلطنت، نہ حکومت، نہ روپیہ، نہ پیسہ، اسے چاہیے اس کی جوانی، اسے چاہیے اس کا جمال۔ تو عورت نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گئی اور جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے اتنا خوبصورت بنا دے، کہ اتنا خوبصورت بنا دے کہ میرے جیسا خوبصورت پوری دنیا میں کوئی نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کو دعا قبول کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے حسین اور جمیل بنا دیا اور خوبصورت بنا دیا۔ تو اب یہ لوگ مشورہ کر کر دعا نہیں کیے، مشورے کی برکت یہ کیے کہ مشورے سے مسائل حل ہوتے ہیں اور مسائل میں الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ مشورہ کیے بغیر انہوں نے دعا کر لی تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسین و جمیل بنا دیا۔ شوہر نے کہا اوفو بڑھیا، کھوسٹ بڑھیا، تو نے کیا کر لیا؟ اگر بادشاہ کو پتا چلے گا کہ تو اتنی حسین و جمیل ہے تو اپنے حرم اور اپنے دربار کی تجھے جو ہے دیوی بنا دے گا اور اپنی بیگم بنا دے گا۔ چنانچہ بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ آ کر اس عورت کو اٹھا کر لے گیا اور اپنی بیگم صاحبہ بنا لیا۔ اب یہ شوہر دیکھتا رہ گیا، اس کے حق میں ایک دعا تھی تو اس نے فوراً مسلح بچھایا، میرے آنکھوں کے سامنے میری بیوی جوان ہوئی اور خوبصورت ہوئی اور بادشاہ اس کو استعمال کر رہا ہے، مسلح بچھایا، دعا کی باری تعالیٰ اتنا چڑیل بنا دے اور اتنا بدصورت بنا دے کہ دنیا میں اس سے بڑا بدصورت کوئی نہ ہو۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ بادشاہ جب گیا ملاقات کرنے کے لیے جوتی مار کر نکال دیا، کم وقت جب تو تھی تو پریاں تجھ سے شرما رہی تھی، اب تو چڑیل سے بدتر ہو رہی ہے، نکل جا، رفو چکر ہو جا۔ اب یہ ہو گئی، نہ بادشاہ ہاتھ لگا رہا ہے نہ شوہر ہاتھ لگا رہا ہے۔ اب بیٹے کی دعا بچی ہوئی تھی، بیٹے نے نماز پڑھی، سجدہ کیا، کہا باری تعالیٰ سے مولا جیسا پہلے تھی ویسے ہی تو بنا دے۔ تینوں کی دعائیں ختم ہو گئی اور جہاں تھے وہیں پر آج دیکھیے تاخراتوں میں لیٹوں کو بند کیا جا رہا ہے، یہ بھی رو رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے، روتے روتے دیکھ کر ہنس بھی رہا ہے کہ میرا ساتھی کیسے رو رہا ہے۔ یہ کامیڈی چھوڑو، کسے ٹھکا رہے ہو؟ یہ تو ویسے ہوا کہ تینوں دعائیں ختم ہو گئی اور جہاں تھے وہیں پر۔ کہتے ہیں کہ کولو کا بیل چلتا ہے، ساری رات چلتا ہے، ساری رات چلتا ہے اور صبح کو اٹھ کر دیکھتا ہے تو وہی رہتا ہے۔ تم ایسی دعائیں قیامت تک مانگو گے، ایک بالش دعا تمہارے سر سے نہیں اٹھے گی۔ بوڑھے نے جو دعا مانگی یہ دعا مانگو، بوڑھے نے کہا اچھا تم لوگوں نے اپنی دعائیں ضائع کر دی، تو اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی، مصلی بچھایا اور بچھانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ باری تعالیٰ یہ 3 لوگوں کی دعائیں تو اکارت ہو گئی، جہاں پہلے تھے کولو کی بیر کی طرح وہی رہ گئے۔ میری دعا یہ ہے کہ میں اپنے بہوؤں کے بچوں کو سونے کے برتن میں میٹھا اور خیرات اللہ کے راستے میں کرتا ہوا دیکھوں۔ اس نے زندگی مانگ لی کہ بہوؤں کے بچے بڑے ہونے تک مجھے زندہ رکھ
اور اس نے مالداری کو مانگ لیا کہ سونے کے برتن میں مٹھا اسے اس کے بہوؤں کے بچوں کو ملے، اور دینداری کو مانگ لیا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے مانگے. تو اس لیے ایسی دعا مانگے جو بنو اسرائیل کے بوڑھے نے مانگی، اور یہ دعا آپ تنہائی میں مانگ سکتے ہیں. وہ ایکٹنگ کی، ڈرامے کی دعا، اور وہ مساجد کے اندر وہ لطیفے، وہ جوکس. کیا ہو رہا ہے تاخراتوں کے اندر؟ جوکروں کے بچوں کو بلا کر لطیفے بولے جا رہے ہیں، لوگ مزہ لے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑا مزہ آیا، اس نے اتنے لطیفے کہے. تاخرات مزہ لینے کے لیے نہیں، تاخرات دعا مانگنے کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے ہے. اور یہ کام سنت کے مطابق گھر ہی پر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نصیبے میں شب قدر مقدر فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آخری عشر کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلك آیات اللہ نتلوها عليك بالحق. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. لشکری زبان اردو سے والہانہ محبت رکھنے والے مہذب خواتین و حضرات، تقریر، نعت پاک، تلاوت، اس کے علاوہ ہندوستان و گلف میں ہوئے مشاعرے کے آڈیو کیسٹ، VCD یا MP3 دستیاب ہیں. ازراہ کرم اس پتے پر رابطہ قائم کریں. جنرل الیکٹرانکس، واحد ہوٹل کے سامنے، پائپ روڈ، کرلا ویسٹ، ممبئی نمبر 70. فون نمبر 02226548717 02226548717. موبائل نمبر 9224492800.